یہ بچہ مدرسے کے اندر پڑھنے آئے، ننگے سر آئے، 10 دفعہ پوچھتے ہیں ٹوپی کا، کبھی ایک آدھی چٹک بھی دے دیتے ہیں۔ جب یہ بچہ مدرسے سے ننگا ہو کے گھر جاتا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، اس کو تھپڑ مارے اور یہ ننگا ہو کے تمہارے سامنے آئے، تم اسی جھڑکی بھی نہ دو، بتاؤ غلطی کس کی ہے؟ کبھی مدرسے میں چڈی پہن کے آیا ہو، کبھی مدرسے میں شلوار پہن کے آیا، کبھی مدرسے کے اندر ٹراؤزر پہن کے آیا ہو، کبھی مدرسے کے اندر پینٹ پہن کے آیا ہو۔ آج کہتے ہیں مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، پینٹوں پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ پینٹ اسلامی لباس نہیں ہے۔ یہ لباس ہے تو اس لباس سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، جنازہ بھی ہو جاتا ہے، عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ لباس کس نے یہ پروڈکٹ کس کی، یہ لباس مارکیٹ میں کس نے شو کرایا، اس کی نمائش کس نے کرائی؟ میں نے نہیں، مغرب نے کرائی، جو نہ ہمارے خدا کو مانتے، نہ مصطفیٰ کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ اسلام کو مانتے۔ جنہیں نبی کا نہیں پتا انہیں صدیق کا پتا کیسے ہوگا؟ جنہیں صدیق کا نہیں پتا انہیں صدیق کی بیٹی عائشہ کا کیسے پتا ہوگا؟ جنہیں خدیجہ کا نہیں پتا انہیں فاطمہ کا کیسے پتا ہوگا؟ جنہیں فاطمہ کا نہیں پتا انہیں کربلا کے حسن حسین کا کیسے پتا ہوگا؟ میرے عزیزو، جو ہماری علی بے سے واقف کوئی نہیں، اور تم ان کی پوری انگلش کا نصاب اپنے ذہنوں کے اندر کیوں اتار کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، عید کی خریداری کے لیے سارے میرے سمیت نکلیں گے۔ بچوں کی تو دور کی بات ہے، قسم اللہ کی، بیٹیوں کے لیے بھی کسی کو اسلامی لباس پسند نہیں آئے گا۔ اگر باپ، میرا عزیزو، دوپٹے والا لباس، پوری شلوار قمیض والا لباس اگر باپ پسند کرے گا تو ماں دیکھ کے کہے گی ماں کے واسطے لے رہا کہ بیٹی واسطے لے رہا ہے؟ سب سے بہودہ آئے، دیکھو مغرب نے کتنی ترقی کی، میڈیکل کی سہولت تمہارے پتہ نہیں خیر کوٹہ میں والی میں ہو یا نہ ہو، میرے عزیزو اسپتال کی سہولت ہو یا نہ ہو، پاسپورٹ بنانے کے لیے پتہ نہیں کہاں جانا آتا ہو، میرے عزیزو محکمے کی سہولت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اکبر استغفر اللہ، مغرب کی محنت کی بے حیائی کی سہولت تمہارے خیر کوٹہ میں والی کی ہر گلی کے اندر موجود ہے۔ جتنی بھی تم موبائل کی فحاشی کی مذمت کر لو، تم کیا سمجھتے ہو پوری دنیا کا کفر جو ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے، آمنہ کے لال کے طریقوں کو چھوڑوانے کے لیے، پوری دنیا کا کفر دن کا اجالا تو کیا رات کے اندھیرے میں نہیں سوتا؟ تم کیا سمجھتے ہو اگر موبائل کو مارکیٹ سے ختم کر دیا تو بےہودگی ختم ہو جائے گی؟ آج سے 100 سال بعد کی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی پلاننگ یہود و نصارہ نے سوچ رکھی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر تم اس میں اپنی ہاتھ میں سمجھو، تم دینے والے آئے، لینے والے نہیں آئے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مسلمان دینے والا آیا، اگر خدا کے حکموں کو پھیلانے کا ذمہ اٹھا لے تو ساری دنیا کشکول لے کے مسلمانوں کے آگے آگے کھڑی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا اللہ کا قرآن کریم میں فیصلہ فرمایا، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ خبردار یہود و نصارہ سے نہ ڈرنا، ایٹمی طاقت سے نہ ڈرنا، میرے عزیزوں میزائلوں سے نہ ڈرنا، اسلحے سے نہ ڈرنا، وائٹ ہاؤس سے نہ ڈرنا، اللہ اکبر، IMF سے نہ ڈرنا، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے کافر مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑا سا، وَيُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اگر وہ میدان کے اندر آ گئے، اللہ تمہارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وہ پیٹ پھیر کے تمہارے سے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تو ایٹم بم نہیں بنا تھا، قرآن تو پہلے آ گیا تھا، گوری صحیح میزائل نہیں بنے تھے، کلاشن کو فصلیں نہیں بنے تھے، یہ تو قرآن پہلے آ گیا تھا۔ اللہ کرے تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آج ہمارے حکمرانوں کو ڈر کانپتے ہیں۔ ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہماری بات IMF نے سن لی ہے، ہم نے کہا کہ ہم اتنے بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے، انہوں نے پھیٹے منہ بے غیرت تیرا، اتنے بے خوش ہو گئے کہ انہوں نے کافروں نے ہماری بات سن لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں نا کا جواب کوئی نہیں ملا، بس ہماری بات سن لی۔
یہ طیب اردگان بھی تو آیا تھا. اور میرا عزیز افغانستان کے ملا عمر کے بیٹے کو دیکھ لو, اللہ اکبر, افغانستان کی حکومت کو دیکھ لو, پوری دنیا کی کافروں کی حکومت مسلط ہوئی تھی, لیکن میرا عزیزو انہیں مال متاع پہ بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا. اللہ جل شانہ کی مدد آئی, پوری دنیا کے کفر کے گھٹنے خدا نے ٹیک کے ان کے آگے رکھ دیے. چائنا نے پیسہ انہیں دیا, امریکہ نے پیسہ انہیں دیا, پوری دنیا ان کے پاس پیسے ڈالر لے کے آ گئی. کہنے لگے نا نا نا, ہمارا یقین ہے اگر تمہارے سے مانگنا شروع کر دیا تو اللہ سے لینے کی پہچان ہمیں بھول جائے گی. جس ملک کو تمہاری زکاة جایا کرتی تھی, تمہارے اترے ہوئے کپڑے جایا کرتے تھے, تمہاری گھسی ہوئی چپلیاں جایا کرتی تھی, آج وہ تماچا بنا کے تمہارے منہ پہ مار دی اور کہا لوگو بغیرت نہ بنو, خوددار بنو. ہمارے پاس مال نہیں تھا, خودداری تھی. مالک کائنات نے ساری کافر حکومتوں کو نیچے کر دیا, ہماری حکومت کو اللہ کے نام پر اوپر کر دیا. کنو کی فصل والوں سے پوچھ لو, وہ کہہ رہے جتنا بہترین کنو تھا سارے کا سارا دوسرے ملکوں میں چلا گیا. آئے مسلمان, اپنے علاقے کا مسلمان کو آم نہیں ملتا, اپنے علاقے کی, میرے یہ بدنصیبی نہیں, میرے علاقے کے اندر مٹر 50 روپے کلو, وہ 50 روپے کلو والے میں نے مٹر 8 پاؤنڈ میں بیچ دیے, اور وہاں کے مٹر 150 روپے کلو میں خرید رہا ہوں. ہم ترقی یافتہ قوم ہے, ہمارے پاس بلب ہمارے پاس نہیں بنتا, گاڑی کا ڈبہ ہمارے پاس نہیں بنتا, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بنتی. پتہ اللہ جل شانہ نے اس حکمرانی عطا فرمائی تھی. اللہ نے تیرا کس وقت ساتھ دیا تھا جب تو نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہی تھی. اللہ نے کس وقت ساتھ دیا تھا, کس وقت تیری وکالت کی تھی جب تو نے نماز کا سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے کس وقت تیری طرفداری کی تھی جب تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی. اس وقت اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, تو فرشتوں نے کہا تھا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اگر عبادت تعریفیں چاہتا ہے, اللہ کھڑا کر کے بیٹھ کر لٹا کر سجدے میں تو کہے گا تیری تعریفیں کریں گے. کیا تیرے میرے اندر خوبی تھی جس خوبی کو دیکھ کے اللہ نے فرمایا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مجھے پتہ ہے اگر یہ اپنی اوقات سے گرا تو تم اس سے آگے نکل جاؤ گے, اور اگر یہ اپنی آئی پر آ گیا, اس نے زمین پر رہ کے مجھے پہچان لیا, اس کا ایک سجدہ 7 آسمان کے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا.